الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد نہج البلاغہ سے سیاست امیر المومنین علیہ السلام کا موضوع آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ دروس میں ملاحظہ کیا کہ امام علی علیہ السلام کا حکومت کے بارے میں موقف کیا ہے اور کیا نظریہ وہ رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہم نے ملاحظہ کیا کہ امام علی علیہ السلام ایک معاشرے کو تبدیل اگر کرنا چاہتے ہیں تو عدالت کو وہ ایسا موضوع قرار دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے معاشرے کے مسائل بھی حل کیے جائیں اور معاشرے میں اصلاح کو برپا کیا جائے۔ لہذا عدالت کی بہت قیمت ہے اور عدالت ہی کو وہ واحد علاج قرار دیا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے، جس کے ذریعے سے ایک معاشرے میں امن کو برپا کیا جا سکتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے جب عدالت کے نظریے کو عملی طور پہ اختیار کیا تو آغاز انہوں نے اس دور کے حکمرانوں کے محاسبہ سے کیا۔ لہذا امام علیہ السلام نے لوگوں کا محاسبہ کیا اور لوگوں میں بھی حکمرانوں کو بالاتر رکھا۔ عوام الناس کے اندر بھی جو امام نے پہلے ہی آتے ساتھ یہ اپنا موقف بیان کر دیا تھا کہ گزشتہ حکومتوں میں جو مال لوٹا گیا ہے یا جو مال بھی کسی کے گھر میں موجود ہے، حتیٰ کہ اگر بیت المال سے کنیز بھی کسی کے گھر میں موجود ہے تو امام علیہ السلام وہ واپس مسلمانوں کے مال میں لوٹا کے رہیں گے۔ لہذا اپنا موقف امام علیہ السلام نے پہلے سے پیش کر دیا تھا اور اس کا تعارف بھی کرا دیا تھا۔ اب امام علیہ السلام نے اس ریاست میں اس دور کے جو کرائسس تھے اس میں جب اصلاحی عمل کا آغاز کیا تو سب سے پہلے انہیں حکمرانوں کا محاسبہ کرنا پڑا۔ حکمرانوں کے محاسبہ کرنے کے آغاز کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک پہلی وجہ تو یہ ہے کہ معاشرے کی جو اصلاح ہے اس میں حکمران ہی سب سے زیادہ بااثر طبقہ ہے کہ جو معاشرے اور اس میں رہنے والے لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر اس طبقے کے اندر خیانت اور کرپشن پائی جائے اور یہی لوگ اور یہی حکمران وہ لوگوں کا مال لوٹنے والے ہوں، یعنی چور وہی حکمران ہوں جنہوں نے لوگوں کے مال کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، یعنی چوکیدار ہی چور بن جائے تو وہاں پہ پھر مال کی حفاظت کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اس لیے امام علیہ السلام نے سب سے پہلے جن افراد کا محاسبہ کیا وہ افراد یہی افراد ہیں کہ جن کو حکمران کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے محاسبہ کرتے ہوئے جس روش کو اختیار کیا وہ یہ تھا کہ اولاً بعض جگہوں پر جو حکمران گزشتہ حکومتوں کے بنائے ہوئے تھے انہیں معزول کیا، انہیں برطرف کر دیا، یعنی انہیں حکومت سے برطرف کر دیا اور اپنے نئے عامل یعنی نئے گورنر وہاں پر مقرر فرمائے، اور بعض جگہوں پہ تنبیہی خط لکھے اور لوگوں کو، بعض حکمرانوں کو حاضر ہونے کا حکم جاری کیا، اور بعض ایسے افراد تھے کہ جن کو تنبیہی حکم جاری نہیں کیا لیکن ان لوگوں کو اس طور پہ ضرور توجہ دلائی کہ عدل و انصاف کو قائم کریں۔ لہذا حکمرانوں کے اس باب میں جو نہج البلاغہ سے ہمارے سامنے آتا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں جب امام کے ہاتھوں میں بیعت ہوئی اور بیعت کی کیفیت بھی امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں خود بیان فرمائی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میری حالت ایسی تھی کہ لوگ میرے اوپر ایک قسم کے ٹوٹ پڑے، بوڑھے جو تھے وہ اپنے بستروں کو چھوڑ کے دوڑ پڑے، مریض بھی لڑکتے ہوئے امام تک پہنچے، حتیٰ کہ جو جوان لڑکیاں اور خواتین تھیں وہ بھی پردے کی اوٹ سے نکل کے بیعت کے لیے امام کے پاس پہنچ گئیں۔ لہٰذا چھوٹے بڑے جوان بوڑھے سب کے سب ٹوٹ پڑے امام علیہ السلام پہ، اور ان کی جو عبا یعنی ردا ہے، چادر ہے جو کندھوں پہ لی جاتی ہے، وہ بھی لوگوں کے پیروں میں گھسیٹی گئی، اتنا ہجوم بڑھ گیا۔ لہٰذا امام کو حکومت لینے پڑی۔
اب جب امام نے حکومت لی تو حکومت میں آتے ساتھ امام نے حکمرانوں کا محاسبہ شروع کیا۔ ایک اس کی اساسی وجہ یہ ہے کہ عدالت کا نفاذ اور عدالت کا اجرا وہ اسی حکمرانوں کے طبقے سے ہوگا۔ عوام الناس کے اوپر ادارے بنائے جاتے ہیں اور اداروں کے اوپر منصبدار بٹھائے جاتے ہیں اور منصبداروں کے اوپر یہ حکمران بٹھائے جاتے ہیں، اور یہ حکمران پھر ساری کی ساری تدبیر کرتے ہیں اور منصبداروں کے ذریعے سے اور دیگر عاملین کے ذریعے سے اس علاقے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لہذا ادارے اصل سبب بنتے ہیں، حکومت کے جو ماتحت ادارے ہوتے ہیں وہ سبب بنتے ہیں کہ ایک معاشرے کو کنٹرول کیا جائے اور ایک معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو منظم مرتب یا ان میں اصلاح کو برپا کیا جائے۔ اگر اوپر حکمرانوں میں ساری کی ساری خلاف ورزیاں یا کرپشن یا خیانت ہو تو وہ نیچے تک حتماً چلی جاتی ہیں۔ لہذا بنیادی امام علیہ السلام کی جو تدبیر تھی وہ یہی تھی، حکمرانوں کا محاسبہ کر کے عادل، ذمہ دار، فرض شناس حکمرانوں کو لایا جائے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایک وظیفہ اور ذمہ داری سمجھتے ہوئے حکمرانی کے عمل کو انجام دیں۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے حکمرانوں کی طرف آئے۔ یہ ایک وجہ تھی، ابھی اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے، اور اسی کے ضمن میں ہم اشعث بن قیس کا محاسبہ جو نہج البلاغہ کے ضمن میں آتا ہے اسے مطالعہ کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ جو حکمرانوں کی طرف امام علیہ السلام بڑھے، اس کی بنیادی دوسری وجہ یہ تھی کہ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ گزشتہ حکومت کے خلاف لوگوں کے قیام کی بنیادی ترین وجہ یہی خیانت ہے، یہی کرپشن ہے، یہی بے دینتی ہے۔ اسی نے لوگوں کے اندر اضطراب کو برپا کیا، اسی کی وجہ سے لوگوں کے اندر انتشار پھیلا، کیونکہ اموی ہتھ کنڈے اور عثمانی ہتھ کنڈے وہ پورے کے پورے ملک میں چھا گئے تھے، اور انتہائی پست ترین افراد مختلف بڑے بڑے صوبوں کے اور بڑے بڑے شہروں کے والی بنا دیے گئے۔ بعض تو ایسے تھے کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یا تو منع فرما دیا تھا کہ وہ اصلاً مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہوں، جیسے یہ مروان ہے، یا بعض ایسے افراد تھے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے حکم جاری کیا کہ اگر یہ کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی لپٹا ہوا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، جس طرح عبداللہ ابن ابی سرح ہے۔ لیکن حضرت عثمان نے اس مروان کو داماد بنایا اور مدینہ منتقل کر لیا۔ عبداللہ ابن ابی سرح کو انہوں نے خود ایک بڑے علاقے کی تولیت دی، اور اس طریقے سے دیگر افراد بھی آہستہ آہستہ ایسے آئے کہ جن کے بارے میں امت اسلامی اس وقت جانتی تھی کہ یہ خائن بھی ہیں اور یہ اصلاً اہلیت حکومت کی نہیں رکھتے اور عدالت کے وصف کے ساتھ بھی متصف نہیں ہیں، لیکن حکومت نے پیچھے پریشر کے ذریعے سے ان کو لوگوں کے اوپر حاکم کر دیا۔ لہذا حضرت عثمان کی طرف لوگوں کے بڑھنے کی جو وجوہات ذکر کی جاتی ہیں، تاریخ میں متعدد وجوہات ذکر کی گئی ہیں، ان سب وجوہات میں ایک اہم وجہ یہی ہے کہ کرپٹ اور خائن جو حکمران ہیں وہ حاکم کر دیے گئے تھے۔ لہذا یہ جو کرپٹ اور خائن حکمران ہیں، ان کی بدولت لوگوں کے اندر انتشار پھیلتا چلا گیا۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے سیاسی ایک تدبیر جو اختیار کی وہ یہی تھی کہ حکمرانوں کا سب سے پہلے محاسبہ کیا جائے، کیونکہ حکمرانوں کا محاسبہ کرنا عوام الناس کے اندر ایک اطمینان اور سکون کے برپا ہونے کا بھی باعث بنے گا۔ بس پہلی وجہ یہ ہے کہ عدالت کا اجرا انہی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک اطمینان کی فضا اور ایک ان کے اندر جو انتشار پھیلا ہوا ہے اس کے دباؤ کے ختم ہونے کا سبب یہی محاسبہ بنتا تھا۔ لہذا متعدد اسباب ہیں کہ جو امام علیہ السلام نے سب سے پہلے حکمرانوں کی طرف رجوع کیا۔ امام علیہ السلام نے جن حکمرانوں کی طرف محاسبے کے لیے اپنے قدم بڑھائے، ان میں بعض ایسے تھے جن کو واضح طور پہ معزول کر دیا امام علیہ السلام نے۔ اصلاً ان کو کسی بھی صورت میں اور کسی بھی قیمت میں برقرار رکھنا قبول نہیں کیا۔ مثلاً حضرت عثمان کے دور میں بعض بڑے بڑے شہروں کے والی حضرات موجود تھے، مثلاً شام جیسا حساس علاقہ، وہاں پہ معاویہ ابن ابی سفیان اور اموی ہتھ کنڈے شروع سے ہی حکومت کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سے ہی شام کا جو ایریا ہے، شام کا علاقہ ہے، وہ معاویہ ابن ابی سفیان کے ماتحت تھا۔
اسی طریقے سے بصرہ میں اموی ہتھ کنڈے موجود تھے اور انہوں نے اپنا والی بھیجا ہوا تھا. ان علاقوں سے امام نے فوراً معزول کیا، ایک لحظے کے لیے بھی انہیں معاف کرنا قبول نہیں کیا اور ان کو کسی بھی قیمت کے اوپر برقرار رہنے کو قبول نہیں کیا. مغیرہ بن شعبہ جیسے افراد نے آ کے امام علیہ السلام کو اپنے طور پہ مشورے دیے، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ شروع سے ہی عثمانی طرفدار تھا اور پھر اموی طرفدار رہا، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے امام علی علیہ السلام کے اوپر گالم گلوچ کا سلسلہ اعلانیہ طور پہ سب سے پہلے شروع کیا. امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں بیعت کی مغیرہ بن شعبہ نے، اور مغیرہ بن شعبہ نے آ کے بار بار امام کو اس بات پہ اکسایا کہ شام کے علاقوں کو ابھی آپ رہنے دیں، آپ بقیہ ملک میں اپنی قوت کو بحال کریں، بقیہ علاقوں میں اپنی قوت کو سنبھالیں، اور جب وہاں پہ آپ قدرت پیدا کر لیں تو شام کے باغیوں کے خلاف آپ قیام کریں. در حقیقت یہ فرصت امام علی علیہ السلام کو مغیرہ نہیں دینا چاہ رہا، یہ فرصت حقیقت میں معاویہ ابن ابی سفیان کو یہ فرصت دینا چاہ رہا ہے. اس لیے امام علی علیہ السلام نے ایک نہیں سنی اور کسی صورت اس مشورے کو قبول نہیں کیا. بالفرض ہم ایک فرض کرتے ہیں، اگر ہم مغیرہ کی بات کو تسلیم کر لیں اور امام علی علیہ السلام شام کے باغی حضرات کو نہ چھیڑتے، تو کیا بقیہ ملک کے اندر جتنے والی حضرات تھے وہ امام علی علیہ السلام کے ماتحت آ گئے، یا انہوں نے معاویہ ابن ابی سفیان اس کو آگے کر کے اس کے پاس پناہ لی ہوئی تھی، جسے کہتے ہیں کہ ایک شخص کو آگے کریں اور اس کے پیچھے پناہ لے لینا یا اس کی پشت پناہی پہ ایک کام انجام دینا. لہذا یہ کام ہوا کہ ادھر کے جو والی حضرات تھے اس ملک کے اندر، اس ریاست کے اندر، اکثر گورنر اور حاکم حضرات، حکمران حضرات، انہیں یہ معلوم ہو گیا یا امام علی علیہ السلام کو محاسبہ کرتے ہوئے سارا مال دینا پڑ جائے گا مجھے، یا اگر میں مال نہیں دینا چاہتا تو یا تو پھر مجھے اس حکومت سے ہاتھ دھونا پڑیں گے اور سیاست سے برطرف کر دیا جائے گا اور حتماً کیا جائے گا. بعض ایسے افراد تھے امام علیہ السلام نے وقتی طور پہ انہیں مہلت دی ہوئی تھی. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی فرد آیا اس کو فوراً ہی معزول کر کے سائڈ پہ اٹھا کے پھینک دیا، ایسی بات بھی نہیں تھی. لیکن بعض ایسے افراد تھے ان کے بارے میں موقف بہت سخت تھا، اور وہ ان کے فتنوں کی وجہ سے موقف امام علی علیہ السلام کا سخت موقف تھا. اس لیے یہ بات مغیرہ نے جو مشورہ دیا، وہ اگر ایک عام بندہ بھی، نیوٹرل فرد بھی، تمام کے تمام مسائل ایک طرف رکھ کے اور جھگڑے اور اختلافات ایک طرف رکھ کے سیاست کی دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی غور و فکر کرے، تو تب بھی مغیرہ کا جو مشورہ ہے وہ ماننے کے قابل نہیں ہے. کیونکہ اس سے ہوتا یہ کہ شام کے باغی حضرات کو اگر نہ چھیڑا جاتا تو امام علی علیہ السلام کو کسی اور علاقے کے والی سے الجھا دیا جاتا. اور ہوا بھی یہی کہ آپ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام ابھی والی حضرات جو حکمران حضرات ہیں، بعض کو مکتوب لکھ رہے ہیں کہ اپنا حساب کتاب بھیج دو، بعض کو معزول کر رہے ہیں، اور جنہیں معزول کیا ان کی جگہ پہ نیا بندہ بھیج رہے ہیں. بعض وہاں پہ معاویہ ابن ابی سفیان کی طرح اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اپنی ہی ایک ریاست جمائی ہوئی ہے اور بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں، اور اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی فوجیں تیار کی ہوئی ہیں. یعنی ایک باغی لشکر تیار کیا ہوا ہے، ایک دہشت گرد لشکر تیار کیا ہوا ہے، جس کا کام حکومت اسلامی، خلیفہ برحق اور امت اسلامیہ کے اندر انتشار برپا کرنا ہے. اب جب یہ والی صورتحال امام علیہ السلام کے سامنے آئی تو امام علیہ السلام بالفرض یہ جو باغی لشکر ہے اور یہ جس نے لشکر کشی کرنے کے لیے شام کے غنڈوں اور بدماشوں کو ایک جگہ جمع کر لیا ہے، دہشت گردی کو پھیلانے کے لیے اور امت میں انتشار پھیلنے کے لیے آئے روز اپنے جاسوسوں کو بھیج کے ریشہ دوانی اور رخنے ڈالنے کا کام کیا جا رہا ہے، اگر اس معاویہ کو نہ چھیڑا جاتا تو کیا امام علی علیہ السلام کو کسی اور کے ذریعے سے الجھایا نہیں جائے گا؟ حتماً الجھا دیا جاتا. پیچھے قوت معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے ہی ہوتی. معاویہ ابن سفیان وہاں پہ اپنے بندوں کو اور قوت کو فراہم کرتا اور کسی اور والی سے الجھا دیا جاتا. قبل اس کے کہ کوئی اور والی آئے، اور آپ تاریخ پڑھیں تو اس میں عملاً بھی ہمیں یہی دکھائی دیتا ہے کہ امام علی علیہ السلام یہ چاہ رہے ہیں کہ پورا فوجی دستہ لے کے، امت اسلامیہ کا پورا فوجی دستہ لے کے شام کے اوپر آ کے اس باغی لشکر کو ختم کریں، ان دہشت گردوں سے قابو پائیں،
امام علیہ السلام ان دہشت گردوں کو پکڑنا چاہ رہے تھے، لیکن اکابر صحابہ نے اس دور میں ام المومنین حضرت عائشہ کو میدان جنگ میں لا کے کھڑا کیا، اور چند ہفتوں ہی کی بات تھی کہ جنگ جمل دیکھنے پڑ گئی۔ جنگ جمل کوئی ایک چھوٹی جنگ نہیں ہے، اس میں شام کے حضرات ادھر شریک نہیں ہوئے، مکہ اور مدینہ سے صحابہ گئے ہوئے ہیں۔ اسلامی معاشرے اور امت اسلامیہ کے وہ افراد جن کو قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا، عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، وہ آپس میں جھگڑ پڑے۔ اور ان تمام واقعات کے پیچھے کون ہیں؟ یہی معاویہ بن ابی سفیان یا یہود و یہودیوں کے ایک عناصر، بہت قوی عناصر تھے کہ ابھی ہم نے یہودیوں کا ایک موضوع نہیں اٹھایا۔ جب ہم یہود کا موضوع اٹھائیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ پورے کے پورے اس سارے کی ساری سیاست، منفی سیاست میں اصل پیچھے جو ہاتھ تھے وہ یہودیوں کے ہاتھ تھے۔ یہ یہودی ہاتھ ہیں کہ جنہوں نے بعض افراد کو سامنے لایا، یہ یہودی ہاتھ ہیں جنہوں نے پیسہ لگا کے بعض لوگوں کو مالی طور پہ قوی کیا، یہ یہودی ہاتھ تھے بعض کی شہرت انہوں نے کرائی۔ طرح طرح کے بہرحال ابھی مسائل ہیں، ہم اس کی طرف ابھی قدم نہیں بڑھاتے، ہم ابھی والی حضرات پہ ہی رہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، اگر ہم مغیرہ بن شعبہ کے اس فیصلے کے اوپر غور کریں تو در حقیقت وہ معاویہ بن ابی سفیان کو فرصت دینا چاہ رہا ہے کہ وہ مزید قوت حاصل کرے، مزید علاقوں میں پھیل کے اپنے جاسوسوں کو پھیلا کے ریشہ دوانیاں ایجاد کرے، اور مد مقابل میں ایک کے بعد چہرہ بدل کے امام علی علیہ السلام کو مصروف رکھتا رہے اور نہ امنیت کو پھیلائے۔ لہذا پہلے ام المومنین حضرت عائشہ کو لایا گیا، امام علیہ السلام بار بار سمجھاتے رہے، مکتوب لکھتے رہے، نمائندے بھیجتے رہے۔ جنگ جمل جب شروع ہوگی تب بھی امام تلوار چلانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن مد مقابل وہ رکنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے بصرہ میں اس طرح سے ایک قبضہ کیا کہ وہاں پہ جو امام علی علیہ السلام کے محبین تھے، جیسے صحابی بزرگ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ، ان کو برے طریقے سے زخمی کیا، داڑھی ان کی کھینچ لی گئی، زد و کوب کیا گیا، تشدد کیا گیا اور پکڑ کے باہر بصرہ سے نکال دیا گیا۔ وہ قتل کرنے لگے تھے، لیکن قتل کرتے کرتے ام المومنین حضرت عائشہ کا دستور آیا کہ اسے قتل نہ کیا جائے۔ ایسا ہی امام علی علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ یہ سلوک بصرہ کے اندر کیا گیا۔ امام علیہ السلام بصرہ ڈائریکٹ آ نہیں سکتے تھے، اس طرح سے وہاں پہ بغاوت جنم لی ہوئی تھی کہ وہ موقع پا کے امام علی علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ جنگ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، اس لیے ان کے پاس چھوٹی سی بھی فرصت اگر مہیا ہوتی تو امام علی علیہ السلام، امام حسن و حسین علیہ السلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے جنگ جمل برپا کر دی گئی۔ امام علی علیہ السلام نے ذیقار جگہ کے اوپر، بصرہ کے قریب ہے، کوفہ کے اور بصرہ کے تھوڑا درمیان میں یہ جگہ بنتی ہے، نقشے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ذیقار جگہ پہ پڑاؤ ڈالا اور یہاں پہ فوج کو مرتب کیا۔ کوفہ سے کہا کہ فوج کو بلایا جائے، وہاں پہ ابو موسیٰ اشعری انہیں چند مرتبہ کہا، تب بھی انہوں نے فوج بھیجنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام کو وہاں پہ مالک اشتر جیسی شخصیت کو بھیجنا پڑا، عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیت کو بھیجنا پڑا۔ تمام مذاکرات ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ ناکام گئے، اور پھر مالک اشتر نے غصے کے عالم میں دھاوا بولا ابو موسیٰ اشعری کے گھر کے اندر، اور لوگوں نے پھر ابو موسیٰ اشعری کا سامان بھی لوٹا، اور وہاں سے پھر ایک کوفہ کی ایک بڑی سپاہ کو تیار کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال ایک مدد اور کمک کے طور پہ کوفہ سے امام علی علیہ السلام کے لیے ایک سپاہ آمادہ ہو گئی اور وہ ذیقار میں ملحق ہوئی۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ امام نکلنا چاہ رہے ہیں معاویہ کے خلاف، لیکن وہاں کے جو پیچھے ہاتھ موجود ہیں، سازشی ہاتھ ہیں، ان سازشی ہاتھوں نے ام المومنین حضرت عائشہ کو سامنے لا کھڑا کیا۔ اب جب یہ جنگ جمل ختم ہو گئی اور امام علی علیہ السلام کو فتح ہوئی اور باعزت طریقے سے ام المومنین کو مدینہ منورہ ہزاروں کلومیٹر طے کرا کے واپس ام المومنین کو عزت کے ساتھ مدینہ منورہ میں منتقل کر دیا گیا، اس کے بعد اگر پھر مغیرہ کا ہے پھر بھی یہی مشورہ رہنا تھا، تو اگر امام علی علیہ السلام معاویہ کا اب دوبارہ نہ وہاں پہ آ کے علاج کریں اور شام کے دہشت گردوں کو کنٹرول نہ کریں، وہ کسی اور جگہ کا والی کھڑا کر دیتے۔ ان کے لیے تو یہ دائیں ہاتھ کا کام تھا، بہت آسان کام تھا۔
آپ ملاحظہ کریں کہ اس لیے امام نے ایسے شر پسند عناصر کو فوراً تشخیص دیا، اور تشخیص دینے کے بعد پہلا قدم یہ اٹھایا کہ انہیں معزول کر دیا جائے۔ کوئی کتنی سفارش لے کے آئے، جو کیسا بہانہ بنائے، ان کو کسی صورت میں قبول نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات بھی ہیں، دین کا تقاضا بھی ہے، اور وہ بدعمالیاں جو شیعہ سنی معتبر ذرائع سے اور اسانید صحیحہ کے ساتھ آئی ہیں، وہ ہمارے پاس معتبر اسانید ہیں، مثلا صحابہ کا قتل کرنا، یا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم اطاعت کرنا، دین کو بدلنے کی کوشش کرنا، خلیفہ برحق کے خلاف قدم اٹھانا، ناحق قتل و غارت کرنا، طرح طرح کی ایسی مشکلات ہیں کہ جو اس دور میں گھڑی گئیں، یعنی شام کے باغیوں نے ایجاد کی معاشرے کے اندر۔ بس اگر ہم مغیرہ کا بالفرض یہ اگر ہم موقف اس کے اوپر دقت کریں کہ جب اس نے آ کے کہا یا امیر المومنین آپ کچھ عرصے کے لیے معاویہ ابن ابی سفیان کے اوپر حملہ نہ کریں، اسے اپنی دنیا میں گم رہنے دیں، پورے کے پورے ملک میں تسلط پیدا کر لیں اور قوت حاصل کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر حملہ کریں، یہ در حقیقت معاویہ کو فرصت دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ جیسا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے معاویہ کے خلاف جب قدم بڑھانا چاہے ام المومنین کو لے آئے، ام المومنین کا مسئلہ ختم ہوا، اب قدم بڑھانا چاہے ایک اور مسئلہ کو ایجاد کیا، پھر قدم بڑھانا چاہے پھر ایک اور مسئلہ، حتیٰ کہ جنگ صفین شروع ہو گئی اور جنگ صفین میں فتح کے قریب ہوئے تو انہوں نے ایک چال سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اور وہاں کے جو بے بصیرت اور بے شعور افراد ہیں لشکر کے، وہ امام علی علیہ السلام کے قرآن کے مسئلے اور تحکیم کا مسئلہ پھر پیش آئے، قرآن کے مسئلے پہ مخالف ہوئے، تحکیم کے مسئلے کے اوپر بھی انہوں نے تلواریں نکال لیں، یہاں تک کہ جنگ نہروان وجود میں آئی۔ یعنی جب امام کوشش کریں کہ معاویہ کے خاتمے کے لیے اور شام کے دہشت گردوں کی طرف قدم بڑھائیں، وہاں پہ کسی نہ کسی مشکل کو ایجاد کر کے امام کو مشغول کر دیا جاتا۔ اور امام علی علیہ السلام یہ بات سمجھتے تھے کہ پیچھے اصل فتنوں کی جڑ کہاں پہ اور اصل عناصر کہاں پر ہیں۔ ہم اس کی ایک اور آسان مثال بھی لے سکتے ہیں، مثلا ہمارے ہی وطن عزیز ریاست پاکستان کو دیکھیں، اگر اس کے ایک صوبے میں وہاں پہ لشکر کشی کر دی جائے، فوج کو بھگا دیا جائے، اور وہاں پہ ایک فرد ہے، مثلا کوئی مفتی حضرت ہے یا کوئی اور دینی تشخص رکھنے والا بندہ ہے، وہ وہاں پہ اعلان کر دے کہ میں اس جگہ کا مالک اور اس جگہ کا حاکم ہوں اور میری اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور میرے مطالبات ہیں حکومت سے، اور جب تک حکومت نہیں مانگے کہ مطالبات مانے گی میں آگے اسی طریقے سے بڑھ کے اس ریاست پہ قبضہ کروں گا۔ اب ہمارے پاس کئی پاکستان میں کرائسز ہیں، مثلا غربت کا مسئلہ ہے، کرپشن کا مسئلہ ہے پاکستان میں بیرونی دشمن جو بیٹھے ہوئے ہیں جیسے انڈیا ہے، اس کے دباؤ کا مسئلہ ہے، کئی مسائل میں گرفتار ہے پاکستان۔ آیا ان تمام مسائل میں پہلے ان دہشت گردوں سے کنٹرول لیا جائے گا اس صوبے کا اور شہر کا، یا دیگر پہلے مسائل کو حل کیا جائے گا؟ آگے کوئی یہ مشورہ دے کہ مثلا آپ ابھی بلوچستان کے مسئلے کو رہنے دیں، یا صوبہ سرحد خیبر پختونخوا میں قبضہ ہو چکا ہے، صوبہ الگ ہو چکا ہے، تو آپ ابھی اسے نہ چھیڑیں، ادھر ان باغیوں کا قبضہ، دہشت گردوں کا قبضہ رہنے دیں، انہیں اپنی حکومت جمانے دیں، آپ پہلے پورے ملک میں اپنی حکومت کو قوی کریں۔ ہماری فوج کیا اسے تسلیم کرے گی؟ ہرگز تسلیم نہیں کرے گی، وہ اسے پورے ملک کے داؤ پہ لگنے کا ایک کے مترادف قرار دے گی۔ لہٰذا وہ سب مسائل چھوڑ کے، ایجوکیشن کے مسائل ہوں، ترقی کے مسائل ہوں، بجلی پانی گیس کے مسائل ہوں، غربت اور فقر کے مسائل ہوں، یا بیرونی قوتوں کے پریشر کے مسائل ہوں، سب مسائل کو چھوڑ کے ہماری جو فوج ہے پاکستان کی، اور حق بھی یہی بنتا ہے فوج کو، کسی بھی دنیا کی ملک میں آپ سیاست میں آپ قدم رکھیں، وہ پہلے اپنے علاقے آزاد کرے گی ان دہشت گردوں سے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کے دور میں ان دہشت گردوں نے جب قدم بڑھائے تو امام نے ان دہشت گردوں کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ ایک کسی کی نہیں سنی اور قدم واضح طور پہ بڑھائے۔ اچھا، اسی اثنا میں دیگر والی حضرات موجود ہیں، کیونکہ یہی والی حضرات معاویہ کے لیے ایک کمک کا سبب بنتے تھے۔ اس لیے مثلا مصر میں دیکھیں، امام نے اپنے سب سے عزیز ترین اور سب سے اہم ترین افراد مصر میں بھیجے، کیونکہ مصر ایک بڑا علاقہ تھا، بڑی ادھر سپاہ پائی جاتی تھی امام علی علیہ السلام کی، تو امام علیہ السلام کی سب سے زیادہ مورد اعتماد وہ مالک اشتر اور محمد ابن ابی بکر تھے۔
اس لیے آپ ملاحظہ کریں کہ کس طریقے سے وہاں پہ انہیں روکا گیا، کس طریقے سے سازشوں کا شکار کیا گیا۔ ابھی ہم انشاءاللہ تعالی ان حکمرانوں کی طرف بھی آئیں گے جن کا امام علی علیہ السلام نے مدح و ستائش کی، لیکن ہم پہلے ان ابھی حکمرانوں کا پڑھ رہے ہیں جن کا محاسبہ امام علی علیہ السلام نے کیا۔ مثلا ہم پیچھے ابو موسیٰ اشعری کو دیکھ چکے ہیں، امام نے آتے ساتھ معزول کیا۔ جنگ جمل سے جیسے ہی فارغ ہوئے امام علی علیہ السلام، کیونکہ ایک فتنہ تھے ابو موسیٰ اشعری، جنگ جمل کے دوران اگر معزول کر دیتے تو ایک اور سپاہ پہنچ جاتی اور بصرہ کی جگہ کوفہ پہ بھی ابھی حملہ کر کے پھر پکڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے انتہائی زیرکی کے ساتھ امام علی علیہ السلام نے سیاست چلی۔ امام علیہ السلام سے پہلے بھی یہ لوگ حکمران تھے، لیکن انہیں بے تاج بادشاہ بنایا ہوا تھا۔ مثلا شام کا جو علاقہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر کے دور میں جب بنو امیہ کے ہاتھ میں آیا تو خلیفہ دوم نے بھی اسی کو برقرار کیا، معاویہ کو لے کے آئے، اور معاویہ 10 سال پورے 10 سالہ دور میں رہا۔ آیا حضرت عمر یہ صلاحیت رکھتے تھے کہ معزول کر سکیں معاویہ کو؟ اگر تاریخ کے اوراق کا عمیق مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ خلیفہ دوم یہ صلاحیت نہیں رکھتے تھے کہ شام کے والی کو معزول کر دیں، معاویہ ابن ابی سفیان کی جگہ کسی اور کو لے آئیں، وہاں پہ ایک اور فتنہ کھڑا ہو جاتا۔ اسی طریقے سے عثمان بن عفان ہیں، انہوں نے بھی معاویہ ابن ابی سفیان کی حکومت کو جاری رکھا اور 12-13 سال حکومت اسی طرح برقرار رہی۔ اس لیے یہ جو گزشتہ حکومتیں ان میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ معاویہ کے اوپر ہاتھ ڈال سکیں۔ یہ دم خم امام علی علیہ السلام ان کی ذات والا ہے کہ انہوں نے عدالت کے اجراء کے لیے جا کے ان دہشت گردوں سے، شام کے دہشت گردوں سے ٹکر لے لی۔ اسی اثناء میں دیگر جگہوں پہ اب امام علی علیہ السلام والی مقرر کر رہے ہیں۔ کوفہ میں بھی والی مقرر کیا امام علیہ السلام نے، بصرہ میں والی مقرر کیا، مصر ہے، یمن ہے، بحرین ہے، مکہ ہے۔ انہی میں سے ایک ہے آذربائیجان۔ آذربائیجان کے والی جو ہیں وہ اشعث بن قیس ہیں، جن کا آپ گزشتہ درس میں تفصیلی حالات پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یمن سے آئے، اسلام پہلے قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد انہوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کیا شخص نے اور مرتد ہو گیا۔ شیعہ سنی دونوں کتب میں معتبر طریقے سے آئے۔ ارتداد کے بعد حضرت ابوبکر سے اس نے امان چاہی اور حضرت ابوبکر نے اپنی بہن ام فروہ کہ ہماری بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ اعور تھیں، یعنی ایک آنکھ ان کی صحیح کام نہیں کرتی تھی، ان سے نکاح کیا، اور نکاح جب کیا تو جو اولاد پیدا ہوئی اشعث بن قیس سے، ایک اولاد یعنی محمد محمد نام ہے، محمد بن اشعث بن قیس، یہ محمد یعنی حضرت ابوبکر کا بھانجا، اور ایک کا نام ہے عبد الرحمن، یہ بھی بھانجا ہے، اور نمبر 3 ایک بیٹی ہے جعدہ بنت اشعث، یہ بھانجی ہے خلیفہ اول کی۔ یعنی اب ان کا سٹیٹس معاشرے کے اندر دیکھیں کیا ہے، اشعث کا بہنوئی ہے خلیفہ اول کا، اور اس کے بچے کیا ہیں، وہ اس کے بچوں کے لیے خلیفہ اول و ماموں ہیں۔ اور عثمان بن عفان نے اشعث بن قیس کو آذربائیجان کا والی بنا دیا۔ امام علی علیہ السلام حکومت میں آتے ہیں۔ اب آپ صورتحال جائزہ لیں اس ملک کے، کہ آپ اس دور کا ملک دیکھیں، 8-10 سے بڑے شہر بنتے ہیں یا بڑے صوبے کہہ لیں، 8-10 سے جو بڑے صوبے ہیں۔ آذربائیجان میں جو عثمان بن عفان ان کی طرف سے والی ہے آذربائیجان میں، وہ یہ اشعث بن قیس ہے۔ کوفہ میں جو ہے وہ ابو موسیٰ اشعری ہے۔ اچھا، بصرہ میں ہے غالباً سعید بن عاص ہے، کہ یہ عاص وہی شخص ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی۔ یہی سعید ہے، سعید بن عاص، کہ اس نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دفن نہیں ہونے دیا، اہل سنت کتب میں واضح طور پہ لکھا ہے۔ یہی لعن طعن امام علی علیہ السلام پہ کیا کرتا تھا، اور دل میں خوب بغض بھرا ہوا تھا کہ اپنے باپ کا یہ انتقام کسی طرح سے لے۔ اس کو باقاعدہ حکومت کے اندر پے در پہ مختلف علاقوں کی حکومت دی سعید بن عاص کو، لہذا سعید بن عاص کو عثمان بن عفان لے کے آئے۔ عبداللہ ابن ابی سراح، جس کو کہا کہ اس کو قتل کر دو، رسول اللہ نے کہا، اس کو حضرت عثمان نے پناہ دی، اور پناہ دینے کے بعد مصر یا اس طرح کسی بڑی جگہ کی تولیت دے دی، حکمران بنا دیا۔
اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ معاویہ پورے شام میں حاکم بیٹھا ہوا ہے، بحرین ہے، مکہ ہے یا دیگر جگہیں ہیں، سعید بن عاص کو مختلف علاقوں کی تولیت دی گئی۔ یہ سارے کے سارے افراد، یہ سارے امام علی علیہ السلام کے دشمن ہیں، اعلانیہ طور پہ امام علی علیہ السلام سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے جب امام کے ہاتھ بیعت ہوئی، ان سب کو اپنی حکومت ہاتھ سے جاتے ہوئے دکھائی دی، اس لیے ان سب نے پہلے گٹھ جوڑ کے ام المومنین کو سامنے لے کے آئے، اور ام المومنین کا جب حربہ دیکھا کہ ناکام ہو گیا تو پھر دوبارہ معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس پناہ لے لی، کیونکہ ایک بڑا علاقہ ان کے ہاتھ میں ہے، ادھر کے دہشت گرد ان کے ہاتھ میں ہیں، سپاہ معاویہ ادھر موجود ہے، اور جنگ کے لیے وہ میدان میں قدم رکھا۔ اب امام علی علیہ السلام بدل رہے ہیں مختلف علاقوں، کیونکہ علاقوں میں اگر امام علی علیہ السلام نے بر وقت اپنے حکمران نہ منتقل کیے تو یہ تو ہاتھ سے حکومت جانے والی بات ہے۔ اگر اپنے ہی مد مقابل افراد، کیونکہ وہاں پہ جو عثمان بن عفان انہیں قتل کیا گیا تھا، اس قتل کی بنیادی وجوہات میں سے یہی کرپشن تھی حکمرانوں کی۔ اگر امام علی علیہ السلام انہی حکمرانوں کی کرپشن کو باقی رہنے دیتے، اس کے نتیجے میں دوبارہ لوگوں کے اندر انتشار برپا ہوتا۔ لہذا سیاسی طور پہ ویسے بھی یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا کہ سب کے سب افراد کو وہاں پر باقی رکھا جائے، اس لیے امام نے محاسبہ کرنا شروع کیا۔ انہی میں سے ایک والی، عثمانی والی تھا یہ، نہ کہ اشعث کو امام علی علیہ السلام نے بنایا ادھر کا حکمران، عثمان بن عفان انہوں نے بنایا آذربائیجان کا حکمران۔ آئیں اب ہم اس جگہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اشعث بن قیس کی زندگی کے حالات ہم سابقاً پڑھ چکے ہیں۔ اشعث بن قیس کے اندر قیس و کسرہ کے طور طریقے بھی موجود تھے، جیسا کہ ہم نے پہلے اسے ملاحظہ کیا، اور احمد بن حنبل انہوں نے یہ اپنی سند سے نقل بھی کیا ہے کہ اول من مشت معہ الرجال، وہ پہلا شخص جس کے ساتھ لوگ پیدل چلتے رہے ہیں، یعنی پروٹوکول جس کا ایجاد کیا گیا، وہو راکب، جس سواری پر سوار ہے اسے پروٹوکول دیا جا رہا ہے، الاشعث بن قیس، یہ اشعث بن قیس ہے۔ اس کی وفات کے بارے میں اہل سنت کتب میں جو وارد ہوا ہے اس کے مطابق امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور کافور سے اس کو وضو وغیرہ دیا، اور یہ بات درست بات نہیں ہے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق اشعث کی موت انتہائی بھیانک موت وارد ہوئی۔ اشعث جو ہے اس کی پوری گردن جو ایک آگ میں دبی ہوئی رہی، گویا کہ وہ کوئلہ بن کے اس کو موت آئی، اور اس نے اسی طرح کی چیزوں کو اپنے لیے چاہا بھی کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں فرصت ملی تو ہم یہ والا پہلو پڑھیں گے۔ زیادہ زندگی بسر نہیں اشعث کی ہوئی، اور 40 ہجری میں ہی اس کی وفات ہے۔ آج ہم اسے دیکھیں گے کہ عثمان نے والی سے کیسے بنایا۔ ہمارے مکتب اہل بیت علیہ السلام کی کتب سے آج ہم اشعث کا جائزہ لیں گے اور نہج البلاغہ کی سطور کو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پھر ایک اور والی کی طرف منتقل ہوں گے کہ یہی وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے بنیادی کردار ادا کیے امام علی علیہ السلام کے لشکر میں۔ ابھی آپ دیکھ لیں اشعث ایک دفعہ اسلام لایا، پھر مرتد ہوا، پھر خلیفہ اول سے تعلق پیدا ہوا، پھر عثمان بن عفان سے تعلق پیدا ہوا، خلیفہ دوم کے دور میں روم کے اوپر جو واقع یرموک ہے ان جنگوں میں آگے بڑھ بڑھ کے حصہ لیا، یہاں تک کہ رومیوں کے خلاف جنگ میں اشعث کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، ایک آنکھ اس کی، یعنی بڑا جنگجو بندہ تھا وہ، ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ جنگ قادسیہ میں بھی بعض کہتے ہیں ایران کے خلاف بھی اس نے جنگوں میں حصہ لیا۔ لہٰذا خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم سے اشعث کا انتہائی گہرا تعلق تھا۔ اور قلبی ایمان کی حالت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد وہ مرتد ہو گیا اشعث، یہ قلبی ایمان کی حالت ہے۔ یہ دو پہلو نہ بھولنے والے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قبل اس کے بھی ہم نہج البلاغہ کے سطور میں داخل ہوں یا امام علی علیہ السلام کے دور میں ابھی ہم داخل ہوں، اشعث بن قیس کو ماضی کے آئینے میں دیکھ لیں۔ ارتداد، مرتد ہونا ایک چیز ہے، نمبر 2 خلیفہ اول ان کے خاندان سے گہرا تعلق ہونا، بہن سے شادی ہونا، اور بہن سے محمد اور جعدہ کے دونوں قاتل ہیں ائمہ علیہ السلام کے، وہ ایک ہی خاتون سے ہونا، ام فروہ سے ہونا، خلیفہ اول کی بہن سے اس کا نکاح ہونا۔ نمبر 3 خلیفہ دوم کے بڑے بڑے جنگجوؤں میں اشعث کا شمار ہونا، یرموک اور قادسیہ کے ہیروز میں سے ہونا۔ نمبر 4 عثمان بن عفان اس کا والی بنا دینا آذربائیجان۔ نمبر 5 وہ ہے شاہ خرچی، کہ اشعث بن قیس میں بہت شاہ خرچی تھی،
کہ وہ پروٹوکول چاہتا تھا، قیس و کسریٰ کے طور طریقے اس نے اپنی حکمرانی میں ایجاد کی۔ یہ 5 نکات ماضی کا آئینہ ہیں اس کے، اس کو ہم فراموش کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ خصوصاً یہ والا مرحلہ بہت اہم مرحلہ ہے کہ مرتد ہو گیا، مرتد ہونے کے بعد اسے امان خلیفہ اول نے دی اور اپنی بہن سے شادی کر دی۔ یہ بہت اہمیت کا حامل نقطہ ہے، کیونکہ یہ قلبی حالات کو بیان کرنے والا نقطہ ہے۔ بقیہ تو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کے ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں اور انسان کے عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ ڈائریکٹ ارتداد قلب سے تعلق رکھتا ہے جو اس کی ایمانی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ آئے اب ہم داخل ہوتے ہیں امام علی علیہ السلام کے دور میں، لیکن یہ دیکھیں کہ عثمان نے والی کیسے بنایا۔ اس کے بارے میں کہ الاخبار الطوال ابو حنیفہ دینوری کی ہے، اور انہوں نے تاریخ طبری میں بھی یہ ذکر ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 422 میں۔ اس کو ہم تیزی سے تاریخ طبری سے پڑھ لیں اور الاخبار الطوال سے بھی ہم دیکھیں کہ وَقَانَ مُقِيمًا بِآذربائیجان طول ولایت عثمان بن عفان۔ عثمان بن عفان وہ واحد 4 خلیفوں میں واحد خلیفہ ہیں جن کی سب سے طولانی خلافت رہی ہے۔ 12-13 سال وہ خلیفہ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے آتے ہیں خلیفہ دوم، وہ 10 سال خلیفہ رہے ہیں، لہٰذا یہ اور 2 سال وہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر رہے ہیں۔ لہٰذا عثمان بن عفان کا طول ولایت و حکومت دور عثمان بن عفان میں حاکم آذربائیجان جیسے علاقے کے کون ہے؟ یہی شخص اشعث بن قیس ہے۔ وَقَانَتْ وِلَایَتُهُ مِمَّا عَتَبَ النَّاسِ فِيهِ عَلَى عثمان۔ اس کی ولایت وہ حکومت ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے عثمان کے اوپر خوب غصہ اور غضب کا اظہار کیا۔ یعنی غلطیاں اشعث کیا کرتا تھا، کرپشن اشعث کی طرف سے ہوتی تھی اور گالم گلوچ کھانے پڑتی تھی خلیفہ سوم کو۔ لِأَنَّهُ وَاللَّهُ عِنْدَ مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ وَتَزْوِيجَ ابْنَةِ أَشْعَث مِنْ ابْنِهِ، کیونکہ کب عثمان نے بنایا وَاللَّهُ عِنْدَ مُصَاهَرَتِهِ، کہ جب اس کو داماد بنایا گیا اشعث کو، وَتَزْوِيجَ ابْنَةِ أَشْعَث، اور اشعث کی جو بیٹی کی تزویج ہے وہ اپنے بیٹے سے کی، یعنی عثمان بن عفان ان کے ایک بیٹے تھے، ان کی شادی جو ہے وہ اشعث کی بیٹی سے ہوئی۔ وَيُقَالُ، یہ کہا جاتا تھا إِنَّ الْأَشْعَثَ هُوَ الَّذِي افتتح عامة آذربائیجان، یہاں تک کہ یہ کہا جاتا تھا کہ اشعث ہے جس نے آذربائیجان کو فتح کیا ہے۔ وَكَانَ لَهُ بِهَا أَثَرٌ وَنُصْحٌ وَاجْتِهَادٌ، یہ جو علاقہ آذربائیجان ہے اشعث کا ادھر بڑا اثر و رسوخ تھا، اس کی بڑی کوششیں یہاں پہ تھیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں امام علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد گویا کہ مدینے میں قید و بند کی زندگی بسر کر رہے ہیں، محصور کر دیا گیا ہے۔ باہر جائیں تو پیچھے جاسوس ہیں، کسی اور علاقے میں کوئی ان سے مل لے تو اس کی شامت آ جاتی تھی۔ امام علی علیہ السلام کو نہ نمازوں کے لیے آگے کرتے تھے، نہ ان کو کسی علاقے کی تولیت اور حکمرانی دیتے تھے، نہ کسی بڑے منصب کے اوپر انہیں بٹھاتے تھے۔ ان کے مقابلے میں بندے کھڑے کیے گئے، جیسے قاضی شرعی ہے، اس کو خصوصی طور پہ آمادہ کیا گیا، اس کی پبلسٹی کی گئی، اس کی ذہانت فطانت کے واقعات تیار کر کے لوگوں میں پھیلائے گئے تاکہ یہ قاضی بنیں، کیونکہ ہمارے پاس شیعہ سنی دنیا میں کئی واقعات ہیں اور بعض معتبر واقعات ہیں کہ خلیفہ دوم نے بڑی فحش غلطیاں کیں قضاوت کے باب میں، امام علی علیہ السلام نے وہاں پہ درست کی، حتیٰ کہ بعض لوگوں پہ حد جاری ہونے والی تھی قتل کی، امام علی علیہ السلام نے وہاں پہ لوگوں بے گناہ لوگوں کو بچایا آ کے، خلیفہ دوم کی طرف سے حد جاری ہو رہی تھی، وہاں پہ امام علی علیہ السلام نے بچایا، لیکن قضاوت کا باب خلیفہ دوم نے امام علی علیہ السلام کو نہیں دیا تاکہ اثر و رسوخ معاشرے میں پیدا نہ ہو۔ اس کے مد مقابل ہم دیکھتے ہیں کہ ان علاقوں میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آذربائیجان ہے، شام ہے، عراق ہے، مصر ہے، انہوں نے کن لوگوں کو دیکھا؟ انہوں نے تو امام علی علیہ السلام کے کمالات کو عملاً نہیں دیکھا، صرف باتیں سنی ہوئی تھیں انہوں نے، جیسے آج ہم باتیں سنتے ہیں۔ انہوں نے امام علی علیہ السلام کی محبت کا ذائقہ عملاً نہیں چکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اگر کوئی منظر دیکھا تھا تو وہ یہی خلیفہ اول و خلیفہ دوم و خلیفہ سوم، ان خلفاء کے حکمرانوں کو بس دیکھا ہوا تھا۔ اس لیے اب یہ 12-13 سال ایک شخص وہ آذربائیجان جیسے ایک بڑے علاقے کے اوپر حاکم ہو، وَلَهُ أَثَرٌ، وَكَانَ لَهُ أَثَرٌ، اس کا ایک اثر ہے، وَاجْتِهَادٌ، اس کی کوششیں ہیں وہاں پہ، وہ پراثر ہے اس علاقے میں۔ اب امام علی علیہ السلام آئیں اور فوراً ہٹا دیں، آپ کے خیال میں وہ ایک دستانہ لشکر کا بنائے گا شخص؟
اس لیے امام علی علیہ السلام وہاں پہ فوراً اسے معزول نہیں کر سکتے. معزول کریں گے وہ ایک سپاہ لے کے آذربائیجان سے اٹھ کے آ جائے گا، ایک مصر سے اٹھ کے آ جائے گا، سب معاویہ کے ساتھ جڑ جائیں گے. اب وہ کس سے لڑیں؟ وہ سپاہ کہاں سے لے کے ہیں جس سے امام علی علیہ السلام نے جس کے دوست کے اوپر جنگ لڑنی ہے؟ لہٰذا آپ آگے دیکھیں وَكَانَ كِتَابُهُ إِلَيْهِ مَعَ زِيَادْ بن مرحب فَبَايَعَ لِعَلِيٍّ. امام علی علیہ السلام کی بیعت کر لی. وَصَارَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْهِ الْكُوفَةِ، وہ چلا اور پھر امام علی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے کوفہ میں آیا کہ وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. وَإِنَّ عَلِيًّا أَرْسَلَ جریر بن عبداللہ إِلَى معاویہ، امام علی علیہ السلام نے جریر بن عبداللہ کو معاویہ کی طرف بھیجا. يَدْعُوهُ إِلَى دُخُولِ فِي طَاعَتِهِ وَالْبَيْعَةِ لَهُ، اور کہا کہ میری اطاعت میں آ جاؤ اور میری بیعت میں آ جاؤ. او الایذان بالحرب، یا جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ. فقال الاشتر ابعث غیرہ فانی لا آمن مراہنتہ فلم یلتفت الی قول الاشتر. مالک اشتر نے کہا کسی اور کو بھیجیں. یہ جریر بن عبداللہ بجلی کہ صحابی ہیں اہل سنت، بہت زیادہ ان کو بیان بھی کرتے ہیں، اور معاویہ کے ساتھ جا کے مل گئے. امام بھیج رہے ہیں کتابت کے لیے، جا کے کہو کہ بیعت کرو میری اور اطاعت کرو. تو یہاں پہ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ مالک اشتر کی قول کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی. خلاصہ کلام کہ بعد میں جریر معاویہ کے ساتھ امام علی علیہ السلام کا یہ مکتوب اور خط تو لے گیا اور معاویہ کے پاس رہا. فَأَلْفَاهُ وَعِنْدَهُ وُجُوهُ أَهْلِ الشَّامِ فَنَاوَلَهُ كِتَابَ عَلِيٍّ. وہاں پہ سب لوگوں کے سامنے امام علی علیہ السلام کا یہ پیغام دیا، اور امام علی علیہ السلام کے پیغام میں اہل شام کے لیے واضح لکھا تھا کہ انہوں نے اطاعت کرنے کا درس دیا ہے، اور یہ درس دیا ہے کہ وہ فوراً ان کے ماتحت آ جائیں. اور بتایا ہے کہ حرمان، مصران، حجازان، یمن، بحران، عمان، یمامہ، مصر، فارس، جبل، خراسان، یہ سب کے سب علاقے جو ہیں وہ میرے انڈر آ چکے ہیں. صرف اور صرف یہ شام کا ایک بنیادی بڑا علاقہ ہے جو نہیں آیا. آئیں اب ہم شیعہ کتب سے اسے دیکھتے ہیں. شیعہ کتب سے سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ پیش کیا جائے کہ اس کو ولایت کیسے ملی، اور ولایت ملنے کے بعد اس نے امام علی علیہ السلام نے مطالبہ کیا. مطالبہ امام علی علیہ السلام نے اس طریقے سے کیا کہ یہ دائم الاسلام قدیمی کتاب ہے، 4 صدی ہجری کی کتاب ہے. اس میں جلد نمبر 1 صفحہ 396 میں روایت ہے انہو حضر الاشعث بن قیس وکان عثمان استعملہ علی آذربائیجان، کہ اشعث بن قیس حاضر ہوا. یہ شخص اشعث بن قیس عثمان بن عفان نے آذربائیجان کا حکمران اسے بنایا تھا. فَأَصَابَ 100,000 درہم، کہ 1,00,000 درہم. فبعض یقول اقطعہ عثمان ایاہ، بعض نے کہا ہے کہ یہ 1,00,000 درہم حضرت عثمان نے ان کو دے دیے تھے، ہبہ کر دیے تھے. اقطع کہتے ہیں ہبہ کر دینا. وبعض یقول اصابہ الاشعث فی عملہ، کہ اشعث نے اپنے کام اور عمل میں اس کو لیا تھا اور 1,00,000 درہم اس نے پکڑ لیے. فامر علی باحضارہا، امام علی علیہ السلام نے خط لکھا کہ فوراً یہ سارے پیسے لے کے میرے پاس پہنچ جاؤ، 1,00,000 درہم جو ہیں وہ میرے پاس لے کے آ جاؤ. فدافعہ، اور پھر اس سے کہا کہ اپنا بچاؤ کرو، اور کیس یعنی لڑا گیا. فقال، اس نے کہا یا امیر المؤمنین لم اصبها فی عملک. قال واللہ لئن انت لم تحضرها بیت مال المسلمین لاضربنک بسیفی ھذا. اس نے کہا کہ میں تو یہ پیسے نہیں دوں گا، صحیح ہے، یہ آپ کا مال نہیں ہے، یہ آپ کے اموال نہیں ہے، میرے اموال ہیں. امام نے کہا قسم بخدا، اگر تم نے یہ مال واپس مسلمانوں کے بیت المال میں نہ لوٹائے تو اس تلوار سے میں تجھے ضرب لگاؤں گا. اصاب من کا ما اصاب، پھر جو تجھے ضرب لگے گی تو وہ تجھے پتہ لگ جائے گا. فاحضرھا، یہاں پہ اس نے پھر آیا، حاضر کیے وہ مال. فاخذ منہ، امام علی علیہ السلام ان میں سے کچھ تھوڑا لیا، یعنی جو اسے دے دیا، بقیہ سارا مال واپس. وصیرہ فی بیت مال المسلمین، اور مسلمانوں کے مال میں اسے شامل کر لیا. وتتبع عمال عثمان، اور اس کے بعد عثمان کے بقیہ حکمرانوں کی طرف امام متوجہ ہوئے. فاخذ منہ کل ما اصابہ قائما فی ایدیہم، کہ عثمان کے حکمرانوں نے جو جو خیانتیں کی ہوئی تھیں، حضرت عثمان بن عفان کے جو حکمران تھے مختلف علاقوں میں، انہوں نے جو جو کرپشن کی ہوئی تھی امام نے سب کے حلق سے پکڑ کے باہر نکالا اور بیت المال میں اسے شامل کیا. وَضَمَّنَهُمْ مَا أَتْلَفُوا، اور جن لوگوں نے خرچ کر ڈالے تھے ان سے ضمانت لی کہ اس مدت تک دے دیے تو دے دیے، ورنہ تمہیں گرفتار کر کے حد جاری کی جائے گی.
یہ امام کی عدالت کا انداز تھا۔ اشعث بن قیس یہ امام سے کبھی بھی موافق نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی ایک اور واقعہ ہو گیا، وہ 5 نکات اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب ایک اور چیز آ گئی کہ بہت ذلیل و خوار کر کے آذربائیجان سے حاضر کیا گیا، یہاں تک کہ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے کہ وہ حصہ آپ کے سامنے تبری کا نہیں پڑھا گیا وقت کی قلت کے سبب، کہ جب یہ خط لے کے پہنچے امام علی علیہ السلام کے اور کہا کہ آ جاؤ، تو اس نے واضح طور پہ ادھر انکار کر دیا اور اپنی قوم کو آنے لگا، میں تو اپنا سب کچھ سمیٹ کے معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس جا رہا ہوں۔ جو اس کے قبیلے والے تھے، کندی قبیلے کے تھے، انہوں نے خوب پریشر ڈالا کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تم ہمیں بھی رسوا کرو گے اور ہم بھی تمہیں یہ کام نہیں انجام دینے دیں گے۔ وہ پورے قبیلے کے ساتھ تو لڑ جھگڑ نہیں سکتا تھا، لہذا یہ سبب بنا کہ اس نے پھر عافیت یہ جانی کہ فی الحال ابھی تو معزول نہیں کیا جا رہا، محاسبے کا مجھے کہا جا رہا ہے، لہذا اس وجہ سے وہ امام علی علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ لہذا یہ وہ ایک سبب بنا کہ اس کے دل کے اندر یہ بات موجود تھی۔ اور پھر امام علی علیہ السلام کی فوج میں اس کا بھائی بھی قتل ہوا، مارا گیا، اور نہج بلاغہ میں وہ تعزیت کے جملات بھی ہیں جو امام علی علیہ السلام نے اس کے بھائی کی اس شہادت کے اوپر کہے۔ ہم آئیں تیزی سے روایات میں دیکھتے ہیں کہ اشعث کے بارے میں روایات اہل بیت علیہم السلام کیا کہتی ہیں، کیونکہ آپ کو پھر اس سے یہ معلوم ہوگا کہ جنگوں میں اس نے کیا فتنے برپا کیے۔ اشعث بن قیس کی طرف سے جو جنگیں امام علی علیہ السلام نے لڑیں، ان میں اشعث کا پھر کردار کیا رہا۔ الکافی میں ایک روایت وارد ہوئی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ 569 میں حدیث نمبر 56 ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان الاشعث بن قیس شرک فی دم امیر المومنین علیہ السلام۔ اشعث بن قیس امام علی علیہ السلام کے قتل کے خون میں شریک ہے۔ وَإِبْنَتُهُ جَعْدَةُ، اور اس کی جو بیٹی ہے جعدہ، سمت الحسن، امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اس نے زہر دیا۔ وہ محمد ابنہ، اور اس کا جو بیٹا محمد ہے، شرک فی دم الحسین، اور اس کا بیٹا امام حسین علیہ السلام کے خون کے قتل کے خون میں شریک ہے، کیونکہ یہ محمد بن اشعث ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو اسی نے شہید کیا۔ یہ بہت بڑا ایک لشکر لے کے یزید کے حمایت میں کربلا آ گیا تھا محمد بن اشعث۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ پورا خاندان کس طریقے سے امام علی علیہ السلام کی مخالفت میں فقط نہیں رہا بلکہ خون میں بھی شریک ہوا۔ اشعث بن قیس کیسے خون میں شریک ہوا؟ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے الارشاد کتاب جو اردو میں تذکرۃ الاطہار کے نام سے چھپتی ہے، اس میں تحریر کی ہے ان افراد کے نام کہ ابن ملجم لعین کے پیچھے کن لوگوں کے ہاتھ تھے۔ وردان اس میں ایک نام ہے، اسی میں سے ایک نام اشعث بن قیس ہے، اور انہی میں سے ایک نام قطامہ ہے۔ یہ 3-4 افراد تھے کہ جنہوں نے اس کے لیے پوری راہ ہموار کی، اور اصحاب ائمہ علیہ السلام نے بعد میں جان لیا، امام علی علیہ السلام کے اصحاب نے جان لیا کہ اشعث اس خون میں شریک رہا ہے، اس لیے حجر بن عدی نے انہیں تانا بھی اس بات کا دیا کہ وہ تاریخ کے اوراق میں رقم ہے، صرف ہم روایت کی وجہ سے ادھر ہی اکتفا کرتے ہیں اور اگلی روایت میں جاتے ہیں۔ یہ روایت پہلی والی روایت الکافی جلد نمبر 8 حدیث نمبر 187 میں تھی۔ یہ جو دوسری روایت ہے جو پڑھی جا رہی ہے یہ جلد نمبر 5 میں ہے، حدیث نمبر 56۔ اس میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یا صدیر بلغنی عن نساء اہل الکوفہ جمال و حسن تباعل، کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ کوفہ کی جو خواتین ہیں ان میں جمال بھی پایا جاتا ہے اور شوہرداری بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ فابتغی لی امرأۃ ذات جمال فی موضع، کوفہ کی خاتون ہو، حسن و جمال بھی رکھتی ہو، اس کو نکاح کے لیے آمادہ کیا جائے۔ فقلت قد اصبتها جعلت فداک فلانۃ بنت فلان بن محمد بن اشعث، اشعث کا بیٹا محمد، محمد کی بیٹی فلاں، اور محمد کا بیٹا فلاں، اور اس کے بیٹے کی بیٹی یعنی محمد بن اشعث کی پوتی۔ اس نے کہا کہ جو پوتی ہے اشعث بن قیس کی، پڑ پوتی کہہ لے، یا اس کا بیٹا اشعث بن قیس کا جو بیٹا محمد ہے اس کی پوتی، اس کو کہا کہ وہ ہے کہ جس سے نکاح کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ امام نے فرمایا، یا صدیر ان رسول اللہ لعن قوما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم کے اوپر لعنت کی ہے، فجرت اللعنت فی اعقابہم الی یوم القیامہ، جس قوم پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرے
اس کی پشتوں کے اوپر بھی تمام قیامت جو ہے روز قیامت تک وہ لعنت موجود رہے گی۔ وَأَنَا أَكْرَهُ أَن يُصِيبَ جَسَدِي جَسَدَ أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ، مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میرا جسم کسی ایسے فرد کے جسم کے ساتھ دو چار ہو کہ جو جہنم کے لوگوں میں سے ہے۔ اس لیے امام نے خاندان اشعث سے تعلق برقرار رکھنا کسی صورت قبول نہیں کیا۔ ایک اور روایت کہ یہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اور یہ بھی الکافی جلد نمبر 3 صفحہ 490 حدیث نمبر 3 ہے۔ اس میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان امیر المؤمنین علیہ السلام نہا بالکوفہ عن الصلاۃ فی 5 مساجد، 5 مسجدوں میں امام علی علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ نمازیں نہ پڑھو، 5 مسجدوں میں۔ اور پہلی مسجد اس میں سے کون سی ہے؟ مسجد الاشعث بن قیس۔ اشعث بن قیس نے ایک مسجد بنائی ہوئی تھی اور ایک مینار اوپر بنایا ہوا تھا، اور وہاں پہ آوازیں بھی کچھ لگایا کرتا تھا، کچھ اس کا بیان آیا ہے۔ دوسری مسجد ہے مسجد جریر بن عبداللہ البجلی، یہ وہی شخص ہے کہ جس کو خط دے کے بھیجا اور بعد میں وہ معاویہ کے ساتھ مل گیا۔ وہ مسجد سماک بن مخرمہ، وہ مسجد شبث بن ربعی، و مسجد تیم۔ اس کے بعد 5ویں ہے مسجد تیم۔ یہ ہمارے پاس شیعہ کتب سے ایک حوالے ہو گئے۔ آئیں اب ہم جنگ کے دور میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو جنگ ہوئی، اس میں صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے۔ خوارج کے ساتھ جب امام علی علیہ السلام لڑنے کے لیے نکلے نہروان میں، تو الہدایہ الکبریٰ میں بھی، الخرائج والجرائح میں بھی، ابن شہر آشوب نے نقل کیا اور دیگر کتب میں بھی وارد ہوا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لما اراد امیر المؤمنین علیہ السلام ان یسیر الی الخوارج الی النہروان، جب امام نے یہ ارادہ کیا کہ وہ خوارج کی طرف جائیں نہروان میں، خوارج کے نہروان کی طرف جائیں خوارج سے جنگ لڑنے کے لیے، واستنفر اہل الکوفہ، تو اہل کوفہ کو کہا کہ کوچ کرو، نکلو، وامرہم ان یعسکروا بالمدائن، اور حکم دیا کہ مدائن میں پہنچ کے تم لوگوں نے اپنے خیمے، فوجی خیمے لگانے ہیں۔ فتخلف عنہ، امام علی علیہ السلام کا حکم ماننے سے جن لوگوں نے انکار کیا وہ کون ہیں؟ شبث بن ربعی، والاشعث بن قیس الکندی، وجریر بن عبداللہ، وعمر بن حریش، ان 4 افراد نے انکار کر دیا۔ وقالو یا امیر المؤمنین اذن لنا ایاما، کہ ہمیں آپ تھوڑے دن تو اجازت دیں، حتی نقضی حوائجنا، ہم اپنی ضروریات جا کے پوری کریں، ونصنع ما نرید، اور جو چاہتے ہیں وہ انجام دیں۔ کیونکہ امام علیہ السلام نے فوراً نہروان کا فیصلہ کیا، انہوں نے اس سے امام کے خلاف جو ہے وہ سرکوبی کی اور انکار کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے جنگ نہروان میں اشعث بن قیس شریک نہیں ہوا۔ یہ جو شخصیت ہے یہ قبیلے سے بہت بڑی تعداد اصل میں لے کے آتا تھا، اس لیے پہلے جنگیں بھی لڑتا رہا ہے، قبیلے میں اس کا اثر و رسوخ بھی تھا۔ اب یمن میں ابھی امام کی حکومت مستقر ہی نہیں صحیح طرح سے ہوئی تھی کہ امام بہت بڑی سپاہ ادھر سے لے آئے، کیونکہ یمن کے بڑے بڑے افراد میں یہی سردار تھے۔ آذربائیجان میں سردار یہی تھے، نہ آذربائیجان سے کسی کی توقع تھی بہت بڑی سپاہ آ جائے گی، نہ یمن سے توقع تھی بہت بڑی سپاہ آ جائے گی، کیونکہ یہی لوگ ہیں اس میں۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے اس کو نہیں چھیڑا فوراً، تاکہ معاویہ والے مسئلے کو حل کیا جائے، بعد میں اس طرف آیا جائے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں امام نے جو محاسبہ کیا تو کیا امام نے فرمایا؟ اشعث جب آ گیا تو امام نے اسے فرمایا ان عملک لیس لک بطعمۃ، کہ یہ تیرے کوئی کھانے والا نوالا نہیں تھا، تمہارے لیے یہ کوئی قابل ہضم چیز نہیں ہے کہ تم مسلمانوں کا بیت المال لے کے پکڑ کے ہضم کر جاؤ۔ وَلَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ، یہ لوگوں کا مال تیری گردن کے اوپر امانت تھا۔ وَأَنْتَ مُسْتَرْعَى لِمَنْ فَوْقَكَ، کہ رعیت کے معاملے میں تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ جو تم چاہتے ہو وہ کرو۔ لَيْسَ لَكَ أَن تَفْتَعَ فِي رَعِيَّةٍ، کہ جو تجھے دل چاہتا ہے وہ تو اسے انجام دے، اور نہ ہی تمہارے لیے یہ حق ہے وَلَا تُخَاطِرَ إِلَّا بِوَثِيقَةٍ، اور بغیر دلیل کے کسی بھی کام میں تم ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ تم یہ کہو میں نے فلاں کام کیا ہے فلاں کام کیا ہے، کیونکہ وہ یہی بہانے بنا رہا تھا۔ اور ہم نے یہ پڑھا بھی تبری میں، اس نے کہا کہ میں نے ہم نے یہ پڑھا کہ عثمان بن عفان نے یہ دیا، ہبہ کیا، دوسرا یہ پڑھا کہ فی عملک، اپنے عمل سے یہ پیسے کمائے تھے۔ جیسے قاضی شرعی نے بھی یہ کیا، پورا گھر اتنا بڑا بنا لیا اور پھر اس کے پر گواہ بھی لایا، سندیں بھی تیار کر لیں، اور کہا کہ یا امام امیر المومنین یہ تو میں نے اپنے پیسوں سے خریدا، گواہ بھی ہیں، سرکاری سند بھی ہے،
امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسے نصیحت کی، کہا کہ تم نے اپنے مال سے بھی بنایا تب بھی ٹھیک نہیں کیا۔ ادھر بھی اس نے کہا تھا کہ میں نے یہ خود سے کام فلاں فلاں کیے ہیں تو تب اس سے یہ پیسہ آیا۔ تو امام نے فرمایا کہ خبردار، کسی مضبوط دلیل کے بغیر کسی بڑے کام میں تم ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ تمہارے ہاتھوں میں خدا بزرگ برتر کے اموال میں سے ایک مال ہے، اور تم اس وقت تک اس کے خزانچی ہو جب تک میرے حوالے نہ کر دو۔ بہرحال میں غالباً تمہارے لیے برا حکمران نہیں ہوں۔ یہ وہ مکتوب تھا جس میں محاسبہ کیا ہو، اور وارد ہوا ہے کہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مکتوب کے نیچے بہت خوبصورت ایک چھوٹا سا تعلیقہ لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ خط جب پہنچا اس کے بعد وہ مال کو ہضم کرنا چاہ رہا تھا، اور ایک طویل عرصے سے آذربائیجان کا عامل چلا آ رہا تھا، تو وہاں پہ پہلے تو اس نے ارادہ نہیں کیا جانے کا، پھر پریشر میں آ کے اور قوم کے دباؤ میں آ کے آ گیا، تو 4 لاکھ درہم پائے گئے اس کے سامان میں۔ ہم نے 1 لاکھ درہم پڑھا ہے، بعض جگہوں پہ آئے 4 لاکھ درہم، اس میں سے 30,000 درہم امام علی علیہ السلام نے اسے دیے کہ یہ تیری اجرت بنتی ہے جو تو نے پھر کام کیا ہے، یہ 30,000 درہم لے جا، اور بقیہ جتنے بھی ہیں یعنی 3,70,000 درہم امام علی علیہ السلام نے بیت المال میں شامل کر لیے۔ یہ اشعث بن قیس کی ٹوٹل آپ کے پاس حالات زندگی، اور یہی وہ شخص ہے کہ معاویہ کے جنگ کے اندر، لشکر کے اندر معاویہ کے جو عزائم اور معاویہ کے پروپیگنڈے تھے وہ اشعث بن قیس اسے پھیلایا کرتا تھا۔ اور اس شخص کو، یعنی یہ اندرونی بندوں میں سے تھا، اندرونی لشکر کے حصوں میں سے تھا، بڑے بڑے دستے اسی کے ذریعے سے امام علی علیہ السلام کے لشکر میں آئے تھے، اور آپ نے سابقہ بھی دیکھا دور، اور اس کے بعد بھی کئی جگہوں پہ امام علیہ السلام سے اس کا ٹکراؤ دیکھا، اور نتیجے میں نہروان میں خوارج کو ابھارنے والوں میں سے بھی ایک یہی تھا، اور خود سائڈ پہ ہو گیا۔ تو یہ اشعث بن قیس کا محاسبہ تھا جو آپ نے نہج البلاغہ سے ملاحظہ کیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک اور حکمران کے محاسبے کو ملاحظہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔